آج تیری روح کو جھنجھوڑ دینے والا وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا تو برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ لمحہ اللہ کی قسم آج تیرے لیے جیت کے سارے دروازے کھول دے گا، کیونکہ آج کا یہ پیغام تیری قسمت کی سب سے گہری دیواروں کو توڑنے والا ہے۔ سن، تیری دعاؤں کی آہٹ آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ فرشتوں نے تیرے نام کو روشن کرنے کا حکم لے لیا ہے، اور آج تجھے وہ فتح ملنے والی ہے جو زمین پر اترنے والی ہے۔ آج تیری آنکھوں سے گرا ہوا ہر آنسو تیرے لیے رحمت بن کر اٹھایا گیا ہے۔ تیری تنگی، تیری رکاوٹیں، تیری مشکلیں، تیرے خلاف کھڑی ہر طاقت آج تیرے سامنے ہار مانے گی، کیونکہ تیرے نام پر آسمان میں نیا فیصلہ لکھا گیا ہے۔ جو چیزیں تجھ سے دور بھاگ رہی تھیں اب وہی تیرے لیے دوڑ کر آئیں گی۔ جب اللہ کسی کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اسے بند کرنے کی طاقت پوری دنیا کی بھیڑ میں کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اب تیار ہو جا، کیونکہ ابھی جو بھی لمحہ تو سن رہا ہے یہی تیری زندگی کی سب سے بڑی فتح کی شروعات ہے۔ تجھے لگتا ہے کہ تو اکیلا ہے، آج تیری جیت طے ہے، اور آج تیری تقدیر تیرے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور اب جہاں تیری روح تھم سی گئی تھی وہیں سے تیری نئی اڑان شروع ہونے والی ہے، کیونکہ آج تیرے لیے آسمان نے ایسی راہیں کھول دی ہیں جن کا تصور تک تو نے اپنے خوابوں میں نہیں کیا تھا۔ تیری آنکھوں میں جو امید چلی ہے وہ بیکار نہیں جائے گی۔ اس امید کو پورا کرنے کے لیے پوری کائنات تیرے حق میں گھوم رہی ہے۔ آج تیرے قدم بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ تیری ترقی کا اعلان کریں گے۔ تو نے جتنے درد سہ کر یہ سفر طے کیا تھا ان سب کا بدلہ رحمت کے روپ میں اترنے والا ہے۔ آج تیرے چاروں اور ایسی روشنی پھیلے گی کہ تیرے خلاف کھڑے ہونے والے کی سوچ رکھنے والے ہر طاقت پیچھے ہٹ جائے گی۔ تجھے روکنے کے لیے بنائی گئی ہر سازش خود اپنی پکڑ میں پھنس جائے گی۔ تو نے جس بھروسے اللہ کا نام لیا تھا وہ بھروسہ آج تیرے لیے معجزہ لائے گا۔ تیری بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، تیرے راستوں کی دھول صاف ہو رہی ہے، اور تیرے آگے اب صرف منزلیں جھکیں گی۔ تجھے آج اس دروازے تک پہنچایا جائے گا جہاں تجھے ہمیشہ اونچا اٹھنا تھا۔ تو نے جو بھی نیک ارادے دل میں چھپائے رکھے تھے انہیں پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تیری روح آج مضبوط ہو کر کھڑی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی پکار سنی جا چکی ہے۔ جن حالات نے تجھے توڑنے کی کوشش کی وہی حالات اب تیری کامیابی کی گواہی دیں گے۔ جن منزلوں کے بارے میں تو سوچ کر بھی ہچکچاتا تھا وہ منزلیں اب تیری زندگی کا حصہ بننے لگی ہیں۔ تیرا رب صرف بڑھے گا نہیں بلکہ مستقل ہو جائے گا۔ ایسا وقار، ایسے مواقع، ایسا اثر کہ تو جب چاہے خاموش رہے پھر بھی دنیا تیرے نام کی گونج سنے گی۔ تجھے اپنے رب سے ایک عجیب سی قربت محسوس ہوگی، جیسے کوئی لگاتار تیری راہ دیکھ رہا ہے، تجھے راستہ دکھا رہا ہے اور تجھے سنبھال رہا ہے۔ تو اپنی اصلیت کو جان جائے گا۔ جو تو ہے وہ تو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب سمجھ جائے گا کہ تو کتنا بڑا بن سکتا ہے۔ تیری تنگی، تیری رکاوٹیں، تیری مشکلیں، تیرے خلاف کھڑی ہر طاقت آج تیرے سامنے ہار مانے گی، کیونکہ تیرے نام پر آسمان میں نیا فیصلہ لکھا گیا ہے۔ جو چیزیں تجھ سے دور بھاگ رہی تھیں اب وہی تیرے لیے دوڑ کر آئیں گی۔ جب اللہ کسی کے لیے دروازہ کھولتا ہے اسے بند کرنے کی طاقت پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے آسانیاں دیتا ہے، اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب سب کچھ الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ ایک بھول بھلیا میں کھڑے ہوں جہاں ہر راستہ کسی اور الجھن کی طرف لے جاتا ہو۔ دماغ سوالوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن جواب کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل اور دماغ میں کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ کسی راستے کا انتخاب کریں، رک جائیں یا چل پڑیں، کوئی فیصلہ کریں یا انتظار کریں۔ ان سوالوں کے بوجھ تلے دب کر انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب زندگی کے کئی پہلو ایک ساتھ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، رشتے، خواب، ذمہ داریاں اور خود اپنی ذات کی تلاش۔
کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، جیسے وقت کسی اور کی مرضی سے چل رہا ہو اور ہم بس ایک بے بس مسافر ہوں۔ لیکن یہی لمحہ ہمیں سب سے زیادہ سکھاتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہوتے ہیں جہاں ہم خود کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، ہمت اور حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ شاید زندگی کا حسن بھی اسی میں ہے کہ یہ ہمیں کبھی مکمل سکون میں نہیں رہنے دیتی، کیونکہ یہی بے چینی، یہی الجھن ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب زندگی الجھ جائے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جو ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ بعض اوقات ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو کبھی مشکلات اور آزمائشیں ہمارا راستہ روک لیتی ہیں۔ ایسے لمحوں میں جب زندگی الجھ جاتی ہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ہم بے چینی، مایوسی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہر پریشانی کا حل دیا ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور چیزوں کو چھوڑ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں چیزوں کو زبردستی سنوارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، اور جب ہم انہیں زبردستی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مزید الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ اور چھوڑ دینے کا مطلب ہار ماننا نہیں ہوتا۔ زندگی میں چیزوں کو چھوڑ دینا ہمیشہ ہار ماننے کے مترادف نہیں ہے۔ ہم اکثر اپنے رشتوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اگر بار بار ناکامی اور تکلیف کا سامنا ہو تو ضروری نہیں کہ اس پر اصرار کیا جائے۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی دروازہ بار بار بند ہو رہا ہو تو شاید وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ چھوڑ دینا دراصل خود کو ایک بہتر موقع دینے کے مترادف ہے۔ جب ہم غیر ضروری پریشانیوں اور تکالیف سے خود کو آزاد کر دیتے ہیں، تب ہی ہم سکون، خوشی اور اللہ کی طرف سے دیے گئے حقیقی مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہماری عزت نہیں کرتا اور ہمارے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ عزت، محبت اور خلوص وہ چیزیں ہیں جو زبردستی حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔